جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کر دیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ محترم سامعین و سامعات، رمضان المبارک کے روزے ہر عاقل، بالغ، مسلم، صحیح سالم اور مقیم پر فرض ہے۔ ہر وہ شخص جو مسلم ہو، عاقل ہو، بالغ ہو، صحیح سالم ہو اور مقیم ہو، رمضان المبارک کے روزے رکھنا اس پر فرض ہے۔ اور جو مسافر بھی نہ ہو، مریض بھی نہ ہو، نابالغ نہ ہو، اور اسی طرح کوئی شرعی عذر بھی اس کے پاس نہ ہو، اور بغیر کسی شرعی عذر کے بلا وجہ وہ روزے کو نظر انداز کرتے ہوئے ترک کرتا ہے، تو ایسا شخص ارکان اسلام کے ایک رکن کو ترک کرنے والا ہے۔ اور ایسے شخص کے متعلق کچھ علماء کرام نے اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جیسی شخصیت کے فتوے کے تناظر میں ایسا شخص مسلمان نہیں رہتا، وہ کافر ہی رہتا ہے، وہ مسلمان نہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا فرمایا تھا؟ مانعین زکوٰۃ سے میں لڑائی کروں گا، میں قتال کروں گا، میں ان سے جہاد کروں گا جو مجھے زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مخالفت کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے ایسا کیسے ممکن ہے کہ جنہوں نے کلمہ پڑھ لیا ہے، نماز بھی پڑھتے ہیں، دیگر کام بھی کرتے ہیں، صرف زکوٰۃ نہیں دے رہے، آپ ان سے قتال کرو گے، ان سے لڑائی کرو گے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس وقت ان سے پوچھا، صرف اتنا بتائیے کیا نماز اور زکوٰۃ ان دونوں کے حکم میں کوئی فرق ہے؟ فرمایا کیا ارکان اسلام میں سے زکوٰۃ نہیں ہے؟ جس طرح ارکان اسلام میں سے ایک رکن نماز ہے، اسی طرح ارکان اسلام میں سے ایک رکن زکوٰۃ ادا کرنا ہے۔ تو فرمایا کہ جب نماز نہ پڑھنے والا کافر ہے تو زکوٰۃ نہ دینے والا مسلم کیسے ہو سکتا ہے؟ اور اس کے خلاف میں کس طرح جہاد نہیں کروں گا؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس موقع پر فرمایا تھا، فرمایا قد شرح اللہ صدر ابی بکر رضی اللہ عنہ، اللہ رب العالمین نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا سینہ کھول دیا تھا اسلام کے متعلق، مسائل کے متعلق، فقہ کے متعلق، فقہی مسائل کے اندر بہت ماہر تھے، بہت مہارت رکھتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے ان کو اتنی سمجھ عطا فرمائی تھی۔ تو اب آپ خود بتائیے کہ جو ارکان اسلام میں سے ایک رکن زکوٰۃ نہ دے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے متعلق وہ مسلمان نہیں رہتا، اور ان سے جہاد کرنا چاہیے، قتال کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح ارکان اسلام میں سے ایک رکن جو روزہ ہے، جو اسے ترک کر دے بغیر کسی شرعی عذر کے، وہ کس طرح مسلم رہ سکتا ہے؟ بغیر شرعی عذر کے جو روزہ ترک کرتا ہے تو وہ مسلمان نہیں رہتا، وہ مسلمان نہیں، اس نے کفر کیا، اس نے کفر کا ارتکاب کر لیا، اور وہ بہت بڑا مجرم ہے، بہت بڑا مجرم ہے ایسا شخص۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فرمایا کہ میرے پاس دو شخص آئے اور مجھے بازو سے پکڑ کر وہ ایک جگہ لے گئے، اور وہاں لے جا کر مجھے کہنے لگے اس پہاڑ پر آپ چڑھیے۔ تو میں کہنے لگا کہ اس پہاڑ پر میں چڑھنے کی استطاعت نہیں رکھتا، مجھ میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ اس پہاڑ پر میں چڑھ سکوں۔ تو ان دو فرشتوں نے مجھے کہا کہ ہم آپ کے لیے سہولت پیدا کریں گے، ہم آپ کا تعاون کریں گے اس پہاڑ پر چڑھنے میں، آپ چڑھنے کی کوشش تو کیجئے۔ فرماتے ہیں جب میں اس پہاڑ پہ چڑھتا ہوں، کچھ لوگوں کی چیخ اور پکار کی آوازیں مجھے سنائی دیتی ہیں۔ میں سوال پوچھتا ہوں کہ یہ کن لوگوں کی چیخ اور پکار کی آواز ہے جو مجھے سنائی دے رہی ہے؟ تو مجھ سے کہا جاتا ہے یہ جہنمیوں کی چیخ اور پکار کی آواز ہے، جہنمیوں کی چیخ اور پکار کی آواز ہے جو آپ کو سنائی دے رہی ہے۔ فرماتے مجھے تھوڑا سا آگے لے کر جایا جاتا ہے اور میں وہاں دیکھتا ہوں کچھ لوگ
اوندے منہ الٹے لٹکے ہوئے ہیں اور ان کے بانجیں کٹی ہوئی ہے اور ان کے بانچوں سے خون ٹپک رہا ہے، ان کے اونٹوں سے خون ٹپک رہا ہے۔ میں اس معاملے کو دیکھ کر، ایسے لوگوں کو دیکھ کر میں حیرت کرتا ہوں اور میں سوال پوچھتا ہوں کہ یہ کون لوگ ہیں جن کو الٹا لٹکایا ہوا ہے اور ان کے اونٹ کٹے ہوئے ہیں اور ان کے اونٹوں سے خون ٹپک رہا ہے؟ ان کا جرم کیا ہے؟ ان کو اتنی بڑی سزا کیوں مل رہی ہے؟ تو مجھ سے کہا جاتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جو افطاری سے پہلے روزہ توڑ کر افطار کرتے ہیں۔ جو افطاری سے پہلے افطار کرتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں، یعنی وہ شخص جو سحری کرے، جو روزے کی نیت کرے اور دن کا بہت زیادہ حصہ وہ بھوکا رہے، پیاسا رہے، لیکن چند گھڑی پہلے وہ روزہ توڑ دے، اس کے لیے یہ سزا ہے۔ اور جو روزہ ہی نہ رکھے اس کی کیا سزا ہوگی؟ ذرا آپ سوچیں۔ فرمائیے وہ لوگ ہیں جو افطار سے پہلے افطاری کرتے تھے، ان کو یہ سزا دی جا رہی ہے، اور جو روزہ ہی نہ رکھے بغیر شرعی عذر کے، وہ کتنے بڑے مجرم ہیں، ان کی سزا کتنی سخت ہوگی، اللہ کے ہاں ان کی پکڑ کتنی زیادہ ہوگی۔ یہ بات قابل غور ہے۔ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے موارد الظمآن کے اندر اس روایت کی تصحیح کی ہے، بالکل صحیح روایت ہے۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعا دی ہے ایسے شخص کو جو رمضان المبارک کا مہینہ پائے اسے ضائع کرے، اس سے فائدہ حاصل نہ کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر چڑھے، آپ نے آمین کہا، جب دوسرے اسٹیپ پر آپ نے اپنا پاؤں مبارک رکھا، آپ نے آمین کہا، اور تیسرے اسٹیپ پر آپ نے اپنا پاؤں رکھا تو آمین کہا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ، آج ہم نے آپ کو ایسا عمل کرتے ہوئے دیکھا ہے، اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ آپ ممبر پر چڑھتے ہوئے 3 مرتبہ آمین 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 کہا، آپ نے ایسا عمل آپ نے کیوں کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس جبریل علیہ السلام تشریف لے کر آئے تھے، اور جبریل علیہ السلام نے بدعا دی، فرمایا اللہ اس شخص کو تباہ و برباد کرے جو رمضان المبارک کا مہینہ پائے اور اپنے گناہوں کی بخشش نہ کروا سکے، اس مہینے کو ضائع کر دے۔ میں نے اس پر آمین کہا، فرمایا جبریل علیہ السلام نے فرمایا اللہ اس شخص کو تباہ و برباد کرے جو والدین یا ان میں سے کسی ایک کو بڑھاپے میں پالے لیکن ان کی خدمت کر کے جنت میں داخل نہ ہو سکے۔ میں نے اس پر آمین کہا، فرمایا جبریل علیہ السلام نے بدعا دی، فرمایا اللہ اس شخص کو تباہ و برباد کرے جو شخص جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور سستی کی وجہ سے وہ شخص مجھ پر درود نہیں بھیجتا۔ تو میں نے اس پر آمین کہا۔ آپ اندازہ لگائیں، روزہ ترک کرنے والا شخص اور والدین کا نافرمان اور بوڑھے والدین کا خیال نہ رکھنے والا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر درود نہ پڑھنے والا شخص، وہ شخص ہے، وہ ملعون ہے، وہ لعنتی شخص ہے جس پر میں اور آپ لعنت نہیں کر رہے ہیں، اس پر لعنت کرنے والا، اسے بدعا دینے والا جبریل علیہ السلام اور اس پر آمین کہنے والا سید الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ کس قدر بدبخت ہوگا وہ شخص، کس قدر ملعون ہوگا وہ شخص جسے فرشتوں کا سردار حضرت جبریل بدعا دے اور انبیاء علیہ السلام کا سردار سید ولد آدم وہ اس پر آمین کہے۔ تو ان بدبختوں میں سے ایک بدبخت وہ بھی ہے جو رمضان کا مہینہ پائے اسے ضائع کر دے، اسے ضائع کر دے، وہ اس سے گزر جائے، اسے پتہ بھی نہ چلے۔ تو رمضان المبارک کے روزے ہر مسلم پر یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، آمنو ایمان والوں پر، مسلم پر رمضان کے روزے فرض ہے۔ ہر عاقل پر، یعنی جو غیر عاقل ہوگا، جو سمجھدار نہیں ہوگا، جسے سمجھ نہیں ہوگی، اس کی عقل کام نہیں کرتی ہوگی، وہ اپنے ہوش حواس میں نہیں ہوگا، اس پر نہیں، لیکن جس کی عقل بالکل ٹھیک ہو، جو اپنے ہوش حواس میں ہو، اس پر رمضان کے روزے فرض ہیں۔ ہر بالغ پر، یعنی جو بالغ نہ ہو، بچے ہو
ان پر رمضان کے روزے فرض نہیں ہیں، اگر وہ روزے رکھتے ہیں تو ان کے روزے نفلی ہوں گے، اور ان کو چند روزے رکھوانے چاہیے تاکہ جب وہ جوان ہو، بالغ ہو، ان کو عادت پڑی ہوئی ہو روزے رکھنے کی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اپنے چھوٹے نابالغ بچوں کو روزہ رکھوایا کرتے تھے تاکہ ان کی عادت پڑ جائے، ان کو عادت ڈالنے کے لیے کہ آئندہ جب یہ بالغ ہو تو روزہ رکھنا ان کے لیے مشکل نہ ہو، تو ان کی تربیت کے لیے چند روزے جو ہے چھوٹے بچوں کو، نابالغ بچوں کو رکھوایا جائے، لیکن نابالغ بچوں پر رمضان کے روزے فرض نہیں۔ صحیح سالم پر روزے فرض ہے، یعنی جو تندرست ہو، جو مریض ہو، اس پر رمضان کے روزے فرض نہیں۔ اب مریض کے دو کیٹیگری ہے، ایک مریض وہ ہے جس کو رمضان میں مرض لاحق ہو گیا، جو دائمی مریض نہیں تھا اور دائمی مریض نہیں ہے، صرف وقتی طور کا مریض ہے، اور ہلکا پھلکا بھی نہیں کہ نزلہ زکام سر میں درد تو وہ روزہ توڑ دے، بلکہ واقعی وہ بیمار ہو گیا ہے اور ٹھیک ٹھاک وہ بیمار ہے، اور اگر وہ روزہ رکھتا ہے تو اس کی بیماری میں اضافہ ہو جائے گا، اس کو نقصان پہنچے گا، تو ایسا مریض وہ روزہ ترک کرے گا، لیکن اس کی جو فرضیت ہے وہ اس سے ختم نہیں ہوگی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، تو وہ ان روزوں کی قضا درست ہونے کے بعد، صحیح سالم ہونے کے بعد، تندرست ہونے کے بعد ان روزوں کی قضا کرے گا، وہ روزے رکھے گا، جتنے روزے وہ چھوڑے گا اتنے روزوں کی قضا اس پر لازم ہوگی۔ نمبر 2، ایسے مریض جو مستقل مریض ہے، جو دائمی مریض ہے، جو صرف رمضان کے مریض نہیں ہے بلکہ رمضان کے علاوہ بھی دیگر مہینوں میں بھی پورا سال وہ بیمار ہی رہتے ہیں، نہ رمضان میں رمضان کے علاوہ وہ روزہ رکھ نہیں سکتے، ان میں روزہ رکھنے کی استطاعت نہیں ہے، تو ایسے مریض ہر روزے کے عوض میں ایک مسکین کو کھانا کھلائے گا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا فِدْيَةٌ طَعَامُ مسکین، ایک مسکین کو کھانا کھلائے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اس کے لیے کچھ علماء نے طے کیا ہے، مفتیان نے کوئی رقم طے کی ہے یا نہیں کی ہے؟ میں یہ کہتا ہوں قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ طعام مسکین، ایک مسکین کو کھانا کھلائے۔ خود جو وہ کھانا کھاتا ہے اور ایک ٹائم کے کھانے پر اس کا کتنا پیسہ لگتا ہے، وہ ایک فرد کے حساب سے وہ اندازہ لگائے، اسی حساب سے وہ ایک مریض، ایک مسکین کو کھانا کھلائے، وہ مریض ایک مسکین کو اسی حساب سے کھانا کھلائے کہ وہ دیکھے کہ میں ایک ٹائم میں کتنے کا کھانا کھا لیتا ہوں، اور جو کھانا کھاتا ہوں وہ کم سے کم مجھے کتنے کا پڑتا ہے، وہ اس حساب سے ہر روزے کے عوض ایک مسکین کو کھانا کھلائے، یا وہ اس کی جو رقم ہے وہ اسی حساب سے وہ ادا کرنا چاہے اسے بھی وہ ادا کر سکتا ہے، دونوں میں کوئی قید نہیں ہے۔ اب ہم ایک کیٹیگری اور بناتے ہیں مریض کی، ویسے یہ دو قسمیں ہوتی ہیں، مریض کی ایک کیٹیگری ہم اور بناتے ہیں، جو تیسری ہے وہ ہے عورت کے متعلق، وہ عورت جو حاملہ ہو اور مرضعہ ہو، یعنی وہ عورت جس کے پیٹ پہ بچہ ہے، اور وہ عورت جو بچہ جننے کے بعد اپنے بچے کو دودھ پلانے والی ہے۔ اب یہ بھی مریضہ کے حکم میں ہے۔ ایسی کنڈیشن میں اور ایسی خاتون کا کیا حکم ہے کہ وہ روزے رکھے یا وہ فدیہ دے یا وہ اس کی قضا دے؟ تو ایسی عورت کے لیے کیا حکم ہے؟ اس کے متعلق علماء کرام کے مختلف اقوال ہیں۔ ایک قول تو یہ ہے کہ جو مرضعہ عورت ہے، مرضعہ عورت دودھ پلانے والی، اور اسی طرح حاملہ عورت، وہ روزہ رکھے اگر ان کو ڈر محسوس ہو کہ ان کو نقصان ہونا ہے یا ان کے بچے کو نقصان ہونا ہے۔ اسی طرح دودھ پلانے والی، اس کو یہ ڈر ہے کہ وہ اگر روزہ رکھ لے تو اپنے بچے کو وہ فیڈ نہیں کروا سکے گی، تو ایسی صورت میں ایک مشہور قول یہ ہے کہ وہ بعد میں روزہ رکھیں گی، روزوں کی قضا دے گی،
کیونکہ ان کی دلیل جامع ترمذی کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ وضع عن المسافر شطر الصلاۃ، اللہ رب العالمین نے مسافر سے آدھی نماز اٹھا لی ہے، آدھی نماز مسافر سے اٹھا لی ہے، والصوم عن المسافر والمرضع والحاملہ، اور اسی طرح اللہ رب العالمین نے مسافر سے، مرضعہ سے اور اسی طرح حاملہ سے روزے کو اٹھا لیا ہے۔ اب علماء کرام کہتے ہیں دیکھیں مسافر کے لیے حکم واضح ہے، مسافر کے لیے کیا حکم ہے؟ فعدۃ من ایام اخر، جب وہ مقیم ہو تو پھر ان روزوں کو وہ رکھے، ان کی قضا دے۔ تو کہتے ہیں وہیں پر مسافر کے بعد حاملہ اور مرضعہ کا حکم ہے تو وہ مسافر کے ہی حکم میں، تو کیا معلوم ہوا؟ یہ بات بالکل معلوم ہوتی ہے اور واضح ہو جاتی ہے کہ اس حدیث کے مطابق سنن ترمذی کے کہ وہ بعد میں روزوں کی قضا دے، جس طرح مسافر پر جب وہ مقیم ہو روزے فرض ہے، ان روزوں کی قضا اس پر ادا کرنا لازم ہے، اسی طرح مرضعہ اور حاملہ بعد میں روزوں کی قضا دے۔ ایک تو موقف یہ ہے۔ دوسرا موقف علماء کا وہ یہ ہے، وہ کہتے نہیں وہ قضا نہ دے بلکہ وہ فدیہ ہی دے دے۔ وہ کیا کرے؟ فدیہ دے دے۔ اور وہ کہتے ہیں یہ جو ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے جو مشہور روایت ملتی ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا وہ فتویٰ ہے، یہ حدیث مرفوع ہے، وہ ان کا اپنا فتویٰ ہے، موقوف ہے، وہ حدیث رسول نہیں ہے۔ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں رضی اللہ عنہما کہ مرضیہ اور حاملہ وہ فدیہ دے، ہر روزے کے عوض ایک مسکین کو کھانا کھلائے یا اس کی جو قیمت بنتی ہے وہ ادا کرے، جس میں دونوں پہ کوئی قید نہیں ہے۔ اب کچھ علماء یہ کہتے ہیں کہ قضا نہیں بلکہ فدیہ دے۔ اب وہ جو پہلا موقف ہے علماء کا، وہ کہتے ہیں حدیث مرفوع ہے، اس کے مقابلے میں صحابی رسول کی جو تفسیر ہے، اس کا فتویٰ ہے، یہ قابل قبول نہیں۔ اور دوسرا جو علماء ہے، دوسرا موقف ہے، وہ کہتے ہیں کہ مسائل کو سمجھنے والا صحابی سے زیادہ کون ہوتا ہے، اور وہ جو روایت مجمل ہے اس کی تفسیر صحابی بیان کر رہے ہیں، اور صحابی سے زیادہ بہتر تفسیر کون بیان کر سکتا ہے؟ لیکن لڑنے جھگڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بہتر بات جو سمجھ میں آنے والی ہے وہ یہ ہے کہ روزوں کی قضا دے اگر اس میں استطاعت ہے، اور اگر استطاعت نہیں ہے تو پھر فدیہ دے، پھر فدیہ دے۔ یہ جو ہے مریض کی تین کیٹیگری، جو وقتی طور کے مریض ہو بعد میں روزے رکھے، جتنے روزے چھوڑیں گے، جو مستقل ہو وہ فدیہ دے، جو وہ کھاتے ہیں اس کے حساب سے وہ کھانا کھلائے یا اس کی رقم دے دے، مسکین کو، مسکین خاص ہے اس کے لیے، فدیے کے لیے مسکین خاص ہے۔ اور اسی طرح جو مرضیہ اور حاملہ ہے، اگر ان میں استطاعت ہے روزوں کی قضا کی تو وہ قضا دے، اگر استطاعت نہیں تھی لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، پھر دوسرے عبداللہ بن عباس اور دیگر صحابہ کے فتوے پر عمل کرتے ہوئے پھر وہ فدیہ ادا کریں۔ اور اسی طرح مسافر اس کی بات ہو چکی ہے۔ تو محترم بھائیوں، اب مسئلہ یہ ہے کہ رمضان المبارک میں ہم روزہ رکھتے ہیں اور ہر عمل کے لیے نیت کا ہونا ضروری ہے۔ اب نیت کب کریں؟ کچھ یہ کہتے ہیں کہ نیت جب آپ اس عمل کو کریں گے تو اس کے بعد نیت آپ کریں گے، اور نیت آپ سورج کے چھڑنے تک کر سکتے ہیں، لیکن یہ موقف درست نہیں ہے۔ یہ موقف درست تو نہیں ہے کیونکہ اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، اور جس موقف کی دلیل ملتی ہے وہ دوسرا موقف وہ یہ ہے کہ طلوع فجر سے پہلے یعنی سحری کے ٹائم کے ختم ہونے سے پہلے آپ کو نیت کرنی پڑے گی، آپ پر نیت کرنا لازمی ہے۔ فرض روزوں کے لیے، فرض روزے ہو گئے، نظر کے روزے ہو گئے، اور اسی طرح جو کفارے قضا کے روزے ہو گئے، کیونکہ یہ فرض روزے نظر کے ہو گئے، آپ کے اوپر فرض ہے، لازم ہے رکھنا، آپ نے نظر مانی تھی۔ قضا وہ لازم ہے، قرض کے متبادل ہے، فرضی روزوں کے متبادل ہے۔ تو فرضی روزے، قضا کے روزے، نظر کے روزے، ان کی نیت رات سے لے کر اور طلوع فجر تک، یہ اس کا ٹائم ہے، طلوع فجر کے بعد نیت نہیں کر سکتے۔ سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ سے دلیل ملتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یبیت الصیام قبل الفجر فلا صیام لہ، کہ جس شخص نے رات میں طلوع فجر سے پہلے فرض روزے کی نیت نہیں کی، فلا صیام لہ، اس کا روزہ نہیں ہوگا، اس کے روزے کا اعتبار نہیں ہوگا۔
اب مسئلہ یہ ہے کہ نیت کن الفاظ سے کریں. عام کیلنڈروں میں آپ کو ایک دعا ملتی ہے وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان. یہ جو دعا ہے یہ بے اصل ہے، یہ بے اصل ہے، یہ بے سند ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دعا ثابت نہیں ہے. اور جو نیت ہے یہ دل کا محل ہے، یہ زبان کا محل نہیں. نیت دل کا محل ہے، زبان کا محل نہیں ہے. آپ کے دل کے اندر جو ارادہ ہے آپ دل کے اندر نیت کریں گے، اور دل ہی جو ہے یہ نیت کا محل ہے. زبان سے چند مخصوص الفاظ ادا کرنا یہ ثابت نہیں ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ رمضان میں روزے کی حالت میں انجیکشن لگوانا یہ کیسا ہے؟ خود لگا یا کسی سے لگوائے، اس کا کیا حکم ہے؟ اس کے متعلق علماء کے دو موقف ہے. ایک تو یہ ہے کہ تین موقف ہے. ایک یہ کہ اس کے جواز کے قائل ہے کہ لگوایا جا سکتا ہے، اور دوسرا یہ کہ نہیں لگوایا جا سکتا. لیکن یاد رکھیے گا جو صحیح موقف ہے عبد المنان نور پوری رحمۃ اللہ علیہ نے احکام و مسائل جلد نمبر 1 کے اندر بیان کر دیا. وہ کہتے ہیں کہ کچھ علماء جواز کے قائل ہے، کچھ عدم جواز کے قائل ہے، لیکن صحیح اور درست بات یہ ہے کہ طاقت کا انجیکشن نہیں لگا سکتے جو مقوی ہو، اور جو آپ کے اندر، آپ کے معدے میں، آپ کے جسم کے اندر طاقت لے کر آئے، ایسا کوئی انجیکشن نہیں لگا سکتے. اگر لگا دیں گے تو وہ روزہ ختم ہو جائے گا، ٹوٹ جائے گا. اور اگر انجیکشن رگوں میں لگنے والا ہو، انجیکشن دانوں کا ہو، انجیکشن جو ہے وہ بخار کا ہو، انجیکشن کوئی اور مرض کے لیے ہو، تو پھر اس صورت میں شرط کے ساتھ کہ وہ انجیکشن طاقت کی نہ ہو تو ایسا انجیکشن لگوایا جا سکتا ہے. احکام و مسائل کے اندر حافظ عبد المنان نور پوری رحمۃ اللہ علیہ جلد نمبر 1 کے اندر کتاب الصوم کے اندر اس مسئلے کو بیان کرتے ہیں. اب وہ علماء جو کہتے ہیں مطلق طور پر انجیکشن لگانا جائز ہی نہیں ہے کیونکہ جسم میں جا رہا ہے، داخل ہو رہی ہے کوئی چیز، اور جسم میں جو چیز داخل ہو جائے اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، ان علماء کا موقف سمجھ میں نہیں آنے والا. وجہ کیا ہے؟ انہوں نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا جو ایک فتویٰ ہے اس کے تناظر میں انہوں نے فتویٰ دیا جو غلط فہمی کا شکار ہوئے. وہ یہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا فتویٰ ہے ہر وہ شے جسم کے اندر داخل ہو جائے روزہ ٹوٹ جائے گا. میں کہتا ہوں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما اس سے زیادہ حدیث کو کوئی سمجھنے والا نہیں ہے، مسائل کو کوئی سمجھنے والا نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے، لیکن عبداللہ بن عباس کے اس فتوے کو اسی تناظر میں دیکھا جائے گا جس تناظر میں اس نے فتویٰ دیا تھا، جن حالات پہ جن چیزوں کے داخل ہونے پر انہوں نے فتویٰ دیا تھا. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے دور میں تو انجیکشن کا سلسلہ ہی نہیں تھا، تو زبردستی انجیکشن کو اس پہ داخل کرنا تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے تناظر سے باہر ہے یہ، تو پھر یہ اس کے اندر داخل نہیں ہوا. اور پھر انہی سے ہم پوچھتے ہیں یہ بتائیے کان میں دوائی ڈالنے سے روزہ ٹوٹے گا؟ نہیں، کہیں گے نہیں. کان میں دوائی ڈالنے سے روزہ ٹوٹتا ہے؟ کہتے ہیں نہیں. ہم کہتے ہیں قطرے ڈال دے روزہ ٹوٹے گا؟ کہیں گے نہیں. ہم کہتے ہیں یہ بھی تو جسم ہے، جسم کا ایک اعضاء ہے، کان اس کے اندر داخل ہو رہا ہے، اگر یہ بات ہے تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جانا چاہیے. فتویٰ تھے آپ. کہتے نہیں، ناک کے ذریعے ڈالیں گے، ناک کا تعلق معدے سے ہے، سیدھا تک کہ معدے میں گرے گا اور علق جو تر ہو جائے گی روزہ ختم ہو جائے گا. کان میں ڈالیں گے روزہ ختم نہیں ہوگا. ہم کہتے ہیں تو پھر عبداللہ بن عباس کے فتوے کے تناظر کے خلاف جو آپ نے فتویٰ دیا، جو مسئلہ آپ کو سمجھ آیا تھا، تو وہ کہاں جائے گا پھر؟ تو صحیح بات حافظ عبد المنان نور پوری رحمۃ اللہ علیہ، بار بار نام لے رہا ہوں، بہت بڑے عالم دین، اللہ رب العالمین اس کے قبر کو جو ہے رحمتوں سے بھر دے. تو بہت بڑے عالم دین محدث وہ گزرے ہیں، انہوں نے اس مسئلے کو بیان کیا ہے اور انہوں نے کہا کہ راجح مسئلہ یہی ہے، طاقت کا انجیکشن نہیں لگوا سکتے ہیں، اس کے علاوہ انجیکشن لگا سکتے ہیں اگر طاقت کا نہ ہو. اب روزے کی حالت میں ٹوتھ پیسٹ کرنا یہ بھی بڑا مسئلہ ہے. روزے کی حالت میں ٹوتھ پیسٹ کیا جا سکتا ہے، یہ اس کا حکم جو ہے تر مسواک کی طرح ہے، اس کا حکم جو ہے تر مسواک کی طرح ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے امام ابن سیرین سے ایک روایت نقل کی ہے. امام ابن سیرین کا اپنا فتویٰ ہے. امام ابن سیرین نے کہا کہ تر مسواک کو جب استعمال کیا جا سکتا ہے تو لوگوں نے کہا کہ یار یہ کیسے ممکن ہے؟ مسواک کا تو اپنا ذائقہ ہوتا ہے اور ذائقہ حلق تک پہنچتا ہے، کیونکہ کچھ ایسے مسواک ہوتے ہیں تیز ہوتے ہیں، جب وہ آپ مسواک کریں گے تو اس مسواک کا اثر آپ کے حلق تک پہنچے گا. تو لوگوں نے یہ سوال امام ابن سیرین سے کیا. امام ابن سیرین نے کہا آپ کلی نہیں کرتے،
پانی کا جو ذائقہ آپ کے حلق تک نہیں پہنچتا، آپ کی زبان کو پانی نہیں لگتا، کلی کرنا آپ کے لیے جائز ہے ناجائز؟ انہوں نے کہا جائز ہے، کہا بات ہی ختم ہو گئی۔ لیکن یاد رکھیے گا کچھ ایسے ٹوتھ پیسٹ بھی ہے جو بہت تیز ہوتے ہیں، جو ڈائریکٹ حلق اور پتہ ہی نہیں چلتا، غیر محسوس طریقے سے حلق سے نیچے اتر جاتا ہے، ان سے احتیاط کرنی ہے، ان سے احتیاط کریں۔ پھر ایسی صورت پہ دن میں مسواک کریں اور رات میں ہی ٹوتھ پیسٹ کریں، اور اگر ہلکے ٹوتھ پیسٹ ہو تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن زیادہ تر وہ تیزی آتے ہیں تو احتیاط کا پہلو اختیار کرنا یہ زیادہ بہتر ہے اور زیادہ سمجھ میں آنے والی ہے۔ اب ایک اور مسئلہ، جو جان بوجھ کر روزہ چھوڑ دے یعنی جمع کرے، روزے کی حالت میں جو شخص اپنی بیوی سے جمع کرے گا اس کو صرف روزے کی قضا نہیں دینی ہوگی، بلکہ روزے کی قضا کے ساتھ ساتھ کفارہ بھی دینا پڑے گا۔ ایک غلام آزاد کرنا یہ اس کا کفارہ ہے۔ اگر غلام آزاد نہیں کر سکتا تو پھر 2 مہینے مسلسل روزے رکھنا۔ اگر یہ بھی نہ ہو 60 مسکین کو کھانا کھلانا، 60 مساکین کو کھانا کھلانا، یہ اس کا فدیہ ہے جو روزے کی حالت میں بیوی سے ملتا ہے۔ اور یہ تو چند مبادیات اور چند مسائل آپ کے سامنے ذکر کیے ہیں، چند احکامات آپ کے سامنے ذکر کیے ہیں۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اگلا جمعہ انشاءاللہ زکوٰۃ کے احکامات کے متعلق ہم پڑھائیں گے، لیکن کچھ بھائی وہ جلدی میں ہوتے ہیں، رمضان کے شروع میں ہی وہ زکوٰۃ نکال رہے ہوتے ہیں، تو اس لیے اشارتاً چند زکوٰۃ کے متعلق جو مسائل ہیں وہ میں سامنے رکھنا ان کا ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ یاد رکھیے گا صاحب نصاب پر زکوٰۃ واجب ہے۔ اب زکوٰۃ کتنے قسم کے اموال پر واجب ہے وہ آئندہ جمعے کو، کیونکہ تفصیل اس کی ہے، اور جب تفصیل ذکر کرنا شروع کروں گا ٹائم زیادہ ہو جائے گا۔ یہ آپ ذہن میں رکھیے کہ زکوٰۃ کے جو مصارف ہے وہ 8 ہے، سورہ توبہ آیت نمبر 60 ہے، سورہ توبہ آیت نمبر 60 ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا فقراء، نمبر 1 فقراء کا ہے، نمبر 2 مساکین کا ہے، نمبر 3 زکوٰۃ وصول کرنے والے، نمبر 4 دلوں کو جو کمزور ایمان والے ہیں، نمبر 5 فرمایا جو مقروض ہو، جن پر چھٹی ہو جائے، اور اسی طرح آگے فرمایا جو مسافر ہو، اسی طرح فرمایا جو فی سبیل اللہ ہے، جو فی سبیل اللہ، اسی طرح نمبر 8 فرمایا غلام آزاد کرنے میں، گردن آزاد کرنے میں۔ یہ 8 زکوٰۃ کے مصارف ہے، ان مصرف کے علاوہ کسی ایک کو بھی زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ اب مساکین کسے کہتے ہیں اس کو سمجھنا ہے۔ فقراء تو آپ کے سامنے موجود ہے، تو لیکن آپ فقیر ان کو مت سمجھنا کہ جو پروفیشنل جن کا کام ہی مانگنا ہے، یہ فقراء مراد نہیں ہے۔ فقراء کہتے ہیں ان لوگوں کو جو کام کاج نہیں کر سکتے لیکن وہ مانگتے بھی نہیں ہیں۔ لا يسألون الناس الحافا، سفید پوش لوگ ہیں، کوئی مرض لائق ہو گیا، کما نہیں سکتے، کاروبار نہیں ہے، کمانے کی استطاعت نہیں ہے، یا کوئی مرض کی وجہ سے، یا کوئی جاب نہیں ہے، یہ ہے فقراء کا طبقہ۔ وہ فقراء نہیں ہے جو ہر جگہ مانگ رہے ہوتے ہیں، جن کا کام ہے صبح سورج طلوع ہونے کے بعد سے یہ کام کرنا اور رات دیر تک اسی کام کو کرنا ہے، اور کچھ ٹھیکیدار پیچھے سے ان کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ ان لوگوں کو دے کر اپنے زکوٰۃ اور صدقات کو ضائع نہ کریں۔ فقراء کسے کہتے ہیں؟ جو کمانے کے لائق نہیں۔ آپ کے معاشرے کے اندر بہت ہے ایسے لوگوں کا حق مارا جاتا ہے، ان کو تلاش کیجئے کہ آپ کے معاشرے کے اندر کتنے ایسے لوگ ہیں جو بیمار ہیں، اپنی دوا نہیں لے سکتے، جو مریض ہیں، کمانے کے لائق نہیں ہیں، یا جن کی ساری بیٹیاں ہیں، بیٹے نہیں اور خود کما نہیں سکتے، بیوی کما رہی ہے وہ بھی مشکل سے گزارا ہوا۔ یہ ہے فقراء۔ مساکین کسے کہا جاتا ہے؟ مساکین کہا جاتا ہے ان لوگوں کو جو کماتے تو ہیں لیکن ان کے جو اخراجات ہیں، ان کے اخراجات، ان کے مسائل وہ زیادہ ہیں، ان کے پاس وسائل کم ہیں، ان کے اخراجات زیادہ ہیں، ان کی آمدنی کم ہے، ان کے مسائل زیادہ ہیں، وسائل کم مسائل زیادہ، جن کا پورا نہیں ہوتا۔ یہ ہے مساکین کا زمرہ۔ بہت عجیب بات ہے، کچھ لوگ پوچھتے ہیں مفتی صاحب ذرا یہ بتائیے وہ شخص 16,000 روپے کماتا ہے، اس کو تو زکوٰۃ نہیں دینی چاہیے۔ بھائی کیوں نہیں دینی چاہیے؟ کہتے ہیں وہ کما تو رہا ہے، 16,000 18,000 روپے کمپنی سے اٹھا رہا ہے وہ۔ میں یہ پوچھتا ہوں کیا مساکین کے زمرے میں وہ نہیں آتا؟ آپ اس کو مسکین کے لسٹ سے نکالو۔ میرا رب قرآن کے اندر سورہ کہف کے اندر فرماتا ہے اما السفینۃ فکانت لمساکین یعملون فی البحر، مساکین کو سمندر میں کشتیاں چلتی تھی، اللہ نے جن کی کشتی تھی
سمندر میں چل رہی تھی، اللہ نے ان کو مساکین کہا ہے، اور میں اور آپ ان لوگوں کو جو کمزور طبقہ ہے 8,000 روپے کماتے ہیں، 10,000 روپے کماتے ہیں، 12 اور 16 18,000 روپے کماتے ہیں، ہم کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے گھر میں سے ایک فرد تو کما رہا ہے، اگرچہ مشکل سے گزارا ہو رہا ہے، ہم اپنے ہی مرضی کے فتوے دے کر ان کو نکال دیتے ہیں۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ اما السفینۃ فکانت لمساکین، اگرچہ کشتی ان مسکینوں کی تھی، لیکن مسکین کیوں کہا اللہ نے؟ اس لیے کہ ان کا پورا نہیں ہوتا، یہ کشتی ان کی آمدن تھی، جس کی کشتی اسے رب مسکین کہے، اور جو 16 17 18,000 روپے کمائے، میں اور آپ کہتے ہیں یار ایک بندہ تو ان میں سے کما رہے اتنے اٹھا رہے ہیں، اگرچہ اس کے مسائل زیادہ چھوڑ دو اس کو، یہ حقدار نہیں اپنی مرضی سے، ایسا نہ کریں۔ مساکین کا حق ہے جو کماتے ہیں، کمانے کے قابل ہیں، لیکن ان کا پورا نہیں ہوتا، وہ پریشان ہیں، جن کا گزارا نہیں ہوتا۔ ہاں جو غنی ہے، جس کا پورا ہوتا ہے، اس پر زکوٰۃ صدقات لینا حرام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس لغنی، غنی کے لیے جائز نہیں ہے، اگر وہ لیتا ہے وہ قیامت کے دن آئے گا، اس کے چہرے پر صرف ہڈیاں ہوگی، گوشت کا ایک لوتڑا بھی نہیں ہوگا۔ مساکین کو مت نکالیں، مساکین کو آپ تلاش کریں۔ کمزور طبقہ دن بہ دن کمزور کیوں ہو رہا ہے؟ اسی وجہ سے تو ہو رہا ہے کہ کم ناعلم لوگوں سے پوچھا جاتا ہے، نااہل لوگوں سے مسئلہ پوچھا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں بھائی یہ تو کما رہا ہے، کمانے والے کو نہیں دیا جائے گا، اس کی تفصیل نہیں بتاتے کہ اگر کما رہا ہے تو گھر میں کھانے والے کتنے ہیں، اگر وہ کما رہا ہے تو اس کا خرچہ گھر کا کتنا ہے، اگر یہ کماتا ہے 18,000 22-23,000 روپے تو صرف یہ کرایہ دیتا ہے، 7-8 ہزار روپے بلوں میں جاتا ہے، اور راشن والے اس کے راشن کو بند کر چکے ہیں، یہ نہیں دیکھتے۔ اور ایک سوال یہ ہے کہ جو جماعتیں مختلف جو جہاد فی سبیل اللہ کے اندر جو بظاہر نظر نہیں آ رہے، کیا ایسے جماعتوں کو زکوٰۃ دیا جا سکتا ہے؟ نہیں دیا جا سکتا، کیونکہ وہ سوال اس لیے پوچھتے، کہتے ہیں فی سبیل اللہ سے مراد تو جہاد فی سبیل اللہ ہے، جب ان کا تعلق جہاد سے نہیں ہے۔ بہت سارے جماعتیں ہیں ان کا تعلق جہاد سے نہیں، لیکن وہ کام کرتے ہیں، رمضان المبارک کے مہینے میں مساکین کو دیتے ہیں راشن کی صورت میں، اور دیگر طریقہ کار وہ طریقے انداز سے وہ دے رہے ہوتے ہیں۔ تو ایسے جماعتوں کو زکوٰۃ کا پیسہ دینا چاہیے، نہیں دینا چاہیے؟ اللہ رب العالمین 8 مصارف ذکر کیے۔ اگر فاؤنڈیشن یا جماعتیں جہاد کے علاوہ مساکین پر پیسہ خرچ کرتے ہیں، راشن کی صورت میں یا نقدی کی صورت میں، یا فقراء پر خرچ کرتے ہیں، یا جو 8 مصارف ہیں ان میں سے کسی ایک مصرف پر بھی خرچ کرتے ہو، بالکل ان کو آپ دے سکتے ہیں۔ ویسے ہی رمضان المبارک میں بہت ساری جماعتیں، بہت سارے فاؤنڈیشن جو پورے سال نہیں ہوتے، جماعتیں جو پورے سال ہوتی ہیں، ایسے ادارے، ایسے فاؤنڈیشن جو پورے سال وہ غائب ہوتے ہیں، لیکن وہ رمضان میں راشن کی صورت میں لوگوں کو دے رہے ہوتے ہیں۔ اگر آپ یہ جانتے ہیں، آپ ان پر اعتماد کرتے ہیں کہ یہ راشن کی صورت میں مساکین فقراء کو یا نقدی کی صورت میں یہ پہنچانے والے ہیں، آپ کو ان پر اعتماد ہے تو آپ بالکل دے سکتے ہیں، آپ ان کو دیں۔ یہ کیا بات ہو گئی کہ اگر وہ جہاد فی سبیل اللہ ایک مصرف پر لگاتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ آپ نہیں دیں گے، باقی بھی تو 7 مصرف ہے۔ تو ان چیزوں کو سمجھنا ہے۔ اب ایک مسئلہ یہ ہے، ایک سوال پچھلے دنوں میں یہ آیا تھا، کیا نانی نواسی کو زکوٰۃ دے سکتی ہے؟ نانی نواسی کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں کہ نانی کی اپنے وہ جو ہے نا وہ اس کے اپنی رقم ہو، وہ خود صاحب نصاب ہو۔ اگر وہ خود صاحب نصاب ہے، وہ اپنے نواسی پر، اپنے نواسوں پر زکوٰۃ کا پیسہ لگا سکتی ہے، بشرط کہ اس کے نواسی اور اس کے نواسے وہ 8 مصرف میں ہو، 8 مصرف کے اندر، یعنی فقیر ہو، مسکین ہو، زکوٰۃ وصول کرنے والے ہوں، یا ان پر قرضہ ہو، یا وہ غلام ہو، ان کی گردن آزاد کرنی ہے، یا جہاد وہ کرنے والے ہو، ٹھیک ہے۔ تو اس کے علاوہ اگر وہ ان 8 مصرف سے وہ باہر ہے، پھر ان پر زکوٰۃ کا پیسہ نہیں لگایا جا سکتا، پھر زکوٰۃ کا پیسہ لگانا ان کے لیے درست نہیں ہے۔ اور ایک اور سوال پچھلے دنوں میں چلا تھا، تو وہ یہ کہ ایک بیٹی اپنے باپ کو جو شادی شدہ ہے، اپنے باپ کو زکوٰۃ دے سکتی ہے؟ بالکل نہیں دے سکتی۔ صالح الجبرین رحمۃ اللہ علیہ سعودی عرب کے بڑے مفتی گزرے، وہ یہاں تک انہوں نے فتویٰ دیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ بیٹی اگرچہ وہ شادی شدہ ہو گئی ہے، اپنے شوہر کے گھر چلی گئی ہے، لیکن ماں باپ کا حق تو ختم نہیں ہوا۔ اگر اللہ نے اس کو نوازا ہے، وہ پورے سال وہ ان کے علاج معالجے کے لیے پیسے لگائے، محنت کرے، ان کے والدین ہیں، لیکن زکوٰۃ
اس کے بارے میں تصور ہی کرنا یہ گناہ ہے، کیونکہ وہ اس کے والدین ہیں، والدین کو زکوٰۃ نہیں دیا جا سکتا، اگرچہ وہ بیٹی ہو، شوہر والی ہو، شادی شدہ ہو، لیکن پھر بھی وہ اپنے والدین کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اور باقی جو زکوٰۃ کے مسائل ہیں، معاملات میں انشاءاللہ آئندہ جمعے کو ہم بات کریں گے۔ یہ چند مبادیات آپ کے سامنے ذکر کیے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو ان مسائل احکامات کو سمجھنے کی، ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وقولوا لہذا استغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔